اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سامعین، میں ایک بار پھر آپ سب کا انسائٹ نیوز ٹی وی پہ ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیولپنگ سٹوری پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ایک جیو پولیٹیکل سچویشن ہے جو کہ ساؤتھ ایشین ریجن میں حکومت پذیر ہو رہی ہے۔ یہ سچویشن جو ہے یہ دو ملکوں کے مابین، جس میں چائنا اور بھارت شامل ہے۔ یہ جو ان کے مابین ایک سرد جنگ سے چل رہی ہے، جو کہ خطے کی صورتحال کو ابھی سے نہیں بلکہ کافی دہائیوں سے انریسٹ کی سچویشن میں رکھ رہی ہے۔ بھارت اور چائنا کا پہلا ڈپلومیٹک ریلیشن جو ہے 1950 میں قائم ہوا، لیکن پھر 12 سال بعد ہی 1962 میں ان کے مابین ایک جنگ ہوئی۔ جنگ کی وجہ جو ہے وہ دونوں ممالک کا اپنا ایک کلیم ہے، جو کہ دونوں ملک ہی کلیم کرتے ہیں کہ ویلڈ کلیم ہے۔ میں بغیر کسی تعصب کے یہ کلیئرلی کہہ سکتا ہوں کہ جو چائنا کا کلیم ہے وہ کسی حد تک قابل قبول ہے۔ چائنا کلیم کرتا ہے کہ 90,000 اسکوائر کلومیٹرز کی ٹیریٹری ہے انڈیا کے نارتھ ایسٹ میں، جس میں انڈین اروناچل پردیش کی جو ریاست ہے وہ بھی آتی ہے، جہاں کے زیادہ تر پاپولیشن جو وہ بدھسٹ ہے۔ اور انڈیا جو کلیم کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 38,000 کلومیٹر کی ٹیریٹری ہے، جو کہ اسکائی چین پلیٹو جو ہے مغربی ہمالیاز پر، اور اس میں لداخ کا ایریا بھی آتا ہے۔ انڈیا کلیم کرتا ہے کہ چائنا نے اس کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دونوں اپنی جگہ کلیم کرتے ہیں۔ چائنا کا ایریا تقریباً 3 ٹائمز زیادہ ایریا ہے، 90,000 اسکوائر کلومیٹر، جو کہ انڈیا کے 38,000 اسکوائر کلومیٹر سے کافی زیادہ ہے۔ بہرحال اس بحث سے ہٹ کے چائنا جو ہے وہ ایک اور وجہ سے انڈیا سے کافی زیادہ خائف ہے۔ 1959 میں 1959 میں ایک روحانی پیشوا، اپنے آپ کو سو کالڈ روحانی پیشوا کہلانے والا دلائی لاما جو ہے، وہ تبت کا مقامی ہے، وہاں سے وہ جلا وطنی کر کے اور بھارت میں جا کے اس نے پناہ لے لی ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ دلائی لاما جو ہے وہ اپنے طور پر چائنا کو ڈیفائی کرتا ہے، چائنا کی حکومت کو ڈیفائی کرتا ہے کہ یہ حکومت کو مانتا نہیں ہے، مطلب ان شارٹ، اور اپنی ایک خود ساختہ حکومت جو ہے وہ جلا وطنی میں اس نے ناردرن انڈیا میں دھرم شالہ کے نام سے، جہاں وہ بہت سارے اور تبت کے رہائشی جو مقامی ہیں وہ وہاں پر رہتے ہیں۔ تو دلائی لاما نے جو ایک بھارتی ٹاؤن ہے دھرم شالہ، اس میں ایک سیلف ڈکلیئرڈ جو ہے وہ ایگزائلڈ گورنمنٹ قائم کر لی، جس میں بہت سارے تبتن اور بھی رہتے ہیں، اور وہ اس کے روحانی سمجھے پیروکار ہی ہے، جن کو اس نے اپنے ایک سو کالڈ جو ہے نا اسٹیٹس میں پھنسا کے رکھا ہوا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر ہم کبھی دوبارہ بات کریں گے۔ تو پھر اس معاملے کے بعد 1993 میں جو ہے دونوں جو ملک ہیں چائنا اور بھارت، ان کے مابین ایک اگریمنٹ سائن ہوا تھا، جس کو انگریزی میں کہیں مینٹیننس آف پیس اینڈ ٹرانکولیٹی اگریمنٹ کہلاتا ہے، اور جو اس کو جو ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول بھی کہا جاتا ہے ان کے بارڈرز کے پاس، جس طرح ہماری لائن آف کنٹرول ہے کشمیر، آزاد جموں کشمیر اور مقبوضہ جموں کشمیر کی، اسی طرح ان کی جو ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو ہے ان کا اگریمنٹ کی، ان کی دونوں کے بارڈرز پہ چائنا اور بھارت کے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہلاتی ہے۔ لیکن 20 ملاقاتیں اور راؤنڈ ٹیبل ڈسکشنز کے بعد بھی چائنا اور بھارت کا یہ معاملہ طے نہیں ہو پایا
اور یعنی کہ نریندر مودی جو ہے بھارتی وزیر اعظم اور چائنیز صدر شی جن پنگ دونوں کے مابین 20 بیٹھکیں ہو چکی ہیں اس ایشو کو لے کے، اور اس کا کوئی جو ہے نا وہ اچھا رزلٹ سامنے نہیں آیا۔ بھارت جو ہے اس کو ایک اور بات سے بھی تکلیف رہتی ہے کہ جو چائنا ہے اس کا ٹلٹ ہے، اس کے بقول بھارت کے چائنا کا ٹلٹ ہے یا پازیٹیوٹی پاکستان کی طرف ہے کشمیر کے ایشو کو لے کے۔ تو جس طرح کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ چائنا نے جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر سے ایک روڈ بھی بنا رکھا ہے جو کہ بھارت کی جو ہے وہ انٹری روکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس سائڈ پر نیوکلیر سپلائز گروپ کی سائڈ پر، تو وہ بھی اس کو چپتا ہے۔ اسی طرح شی جن پنگ جو ہے چائنیز صدر، اس نے ایک فارن پالیسی انیشیٹو تھا اس کا، اس کو بھی ریفیوز کر دیا تھا بھارت نے اس کو اٹینڈ کرنے سے یا اس کو پارٹیسپیٹ کرنے سے۔ اور اس جو فارن پالیسی انیشیٹو تھا وہ ملٹی بلین جو ہے وہ ڈالر کا ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو ہے، جس کو ہم سب پاکستان کی طرف سی پیک کے نام سے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے نام سے جانتے ہیں، چائنا کی طرف اس کو ون بیلٹ ون روڈ یہ جو ہے پوری شاہراہ کہلائے گی انشاءاللہ۔ تو جو نیو دہلی ہے یعنی کہ بھارتی دارالحکومت، انہوں نے یکسر اس سارے انیشیٹو کو نظر انداز کر دیا یا آپ سمجھیں قبول ہی نہیں کیا۔ اور ایک اور وجہ سے بھی بھارت کو چائنا سے کسی حد تک ناراضگی ہے یا تکلیف ہے، وہ یہ کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل جو ہے، آپ سب لوگ اس سے واقف ہوں گے، نہیں ہے تو ایک سیکیورٹی کونسل ہے، جنرل اسمبلی سے نیچے ایک اور سیکشن بنتا ہے سیکیورٹی کونسل کا اقوام متحدہ کا، بھارت اس کا پرماننٹ ممبر بننا چاہتا ہے، جس کو ہمیشہ چائنا اپنے ویٹو یعنی اپنی پاور سے ووٹ کی اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اور بھارت اس وجہ سے اس کا پرماننٹ ممبر نہیں بن پا رہا سیکیورٹی کونسل کا، یہ بھی ان کو ایک پرابلم ہے۔ پھر جو ہے وہ دونوں ملکوں کے مابین جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اقتصادی رائیولری بھی، اقتصادی جو رائیولری ہے وہ دونوں ملکوں کے مابین چلتی ہے۔ مگر بڑی مزے کی بات میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ یہ سب کلیشز اور ان سب چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے اس وقت چائنا کی جو ریاستی اونڈ 100 سے زائد کمپنیز ہیں چائنیز، جنہوں نے اپنے آپریشنز آفیسز انڈیا میں قائم کر رکھے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انڈیا کی ایکسٹرنل افیئرز منسٹری ہے، جس سے ہماری فارن منسٹری ہے، ان کی ایکسٹرنل افیئرز منسٹری کہلاتی ہے، ان کے کلیم کے مطابق چائنا کی بڑی بڑی کمپنیاں جو ریاستی اونڈ ہیں، جن میں ژیومی، ہواوے، ویوو، اوپو جو ہے، یہ ساری موبائل کمپنیز ہیں، انہوں نے تقریباً 60% جو بھارتی موبائل مارکیٹ ہے اس کو کیپچر کر رکھا ہے۔ اب یقین کریں 60% انڈیا کی موبائل مارکیٹ کو ان 4-5 بڑی چائنیز کمپنیز نے، موبائل کمپنیز نے کیپچر کر رکھا ہے، اکنامکلی اور باقی ٹرمز میں بھی۔ بہرحال اور جو انڈیا کی جو بڑی بڑی آپ کہہ لیں ایکسپورٹس ہیں، برآمدات جن کو ہم کہتے ہیں اردو میں، چائنا کے لیے وہ یا تو کپاس ہے، کاپر ہے، یا پھر جو جیم سٹونز ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے چائنا کو۔ یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ ہم لوگ جو اب ایشو ہے اس کو مدے پہ واپس آتے ہیں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ اس وقت چائنا نے جو ہے وہ لداخ کے 3 راستوں میں انٹری دے کے بقول انڈیا لداخ کے ایریے کو کیپچر کیا ہے یا انگریس کی ہے فوجی زبان میں اگر ہم کہیں۔ اور اب بینگ اے لے مین، ایک چھوٹا سا اینالسٹ، میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں، دعویٰ نہیں کرتا، گارنٹی نہیں دے سکتا، مگر وثوق سے ایک کنوکشن کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر چائنا نے جتنی بھی ٹیریٹری انگریس کر لی ہے، انٹری کر لی ہے لداخ کی، وہ ریورسل تو نہیں کرے گا۔ جو خطے کی اس وقت صورتحال ہے، جیو پولیٹکس،
جو چل رہی ہے پوری دنیا کی اور بڑے معاملات ہیں، سیکیورٹی کے اور ایشوز جو چل رہے ہیں، اس میں میرا یہ تجزیہ کہتا ہے، ایک شارٹ سا کنکلوژن دے دوں کہ چائنا تو ریورسل یا ریٹریٹ جس کو ہم کہہ دیں فوجی زبان میں، وہ نہیں کرے گا۔ اب اس ساری سچویشن کو جو ہے وہ اقوام متحدہ بھی اس طرح سے حل نہیں کرا سکتا، نہ آج تک کرا سکا ہے اور نہ آگے کرا سکے گا۔ اس میں کچھ ایسا ہی بن پڑے گا، کچھ لو کی پالیسی، اور اس پالیسی کو میں بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ ایسا ہی ہوگا کہ اگر سپوز ایک مثال لے لیں کہ چائنا نے 100 کلومیٹر انٹری انگریس کر لی ہے، ٹیریٹری انگریس کر لی ہے، انٹری لے لی ہے، اس پہ قبضہ کر لیا ہے، کیپچر کر لی ہے 100 کلومیٹر، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، تو 100 میں سے وہ 30% چھوڑ دے گا اگر بہت ہوا تو۔ اگر آپس میں ٹیبل ٹاک ہو جاتی ہے اور کوئی اور ممالک جیسا کہ پاکستان، ایران، ترکی، امریکہ بیچ میں بیٹھ کے کوئی ثالثی کا کردار ادا کر دیں تو شاید 30% چائنا شاید چھوڑ دے۔ اس کی بھی مجھے 100% کوئی امید نہیں ہے، مگر ایک کیونکہ جو مہذب ممالک اور ریاستیں ہیں جو کہ آج کے دور کا ایک شیوا ہے، نہ بھی ہو مہذب تو دکھانا پڑتا ہے، تو اس میں تھوڑا بہت لینینسی دکھانی پڑ جاتی ہے فورن پالیسی، ڈپلومیٹک ریلیشنز کو ہمیشہ یا فردر فیوچر کے لیے قائم رکھنے کے لیے۔ یہ وہ نہیں ہے کہ بدماشی ہے یا گنڈا گردی والا کام تو نہ تو انڈیا کر سکتا ہے اور چائنا بھی نہیں کرے گا۔ اور چائنا کا جس طرح سمجھ آ رہا ہے مجھے سارے سچویشن کو دیکھے، چائنا کا اکنامک انٹرسٹ بھی ہے انڈیا میں کسی حد تک، کیونکہ اگر اس کی 60% موبائل مارکیٹ چائنا کیپچر کرتا ہے تو محال چائنا اپنے پرانے ہی ٹیکٹک پہ چلے گا کہ وہ اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے چھوٹا موٹا اگر اس کو لینینسی دکھانی پڑ جائے اپنے اسٹریٹجک لیول پہ یا اپنے ڈیفنس لیول پہ تھوڑی بہت لینینسی، جہاں سے اس کی اپنی سالمیت پہ کوئی فرق نہ پڑے، تو چائنا جو ہے وہ لینینسی دکھا سکتا ہے۔ تو میرا کنکلوژن اس ویڈیو کے اینڈ پہ یہی ہے کہ بھارت کی ہٹ دھرمی کا نتیجہ بدماشی سے تو نہیں ملے گا، اس کو تھوڑا سا جھکنا پڑے گا، جو کہ وہ آج تک جھکنے کی زحمت نہیں کرتا۔ تھوڑا جھکنا پڑے گا، لینینسی سے، پیار محبت سے بیٹھ کے ڈپلومیٹک لیول پہ اس کو ڈسکشن کو کر کے چائنا کے ساتھ اس کو اپنی کچھ نہ کچھ ٹیریٹری واپس مل سکتی ہے۔ یہ میرا تجزیہ ہے، اور اس ویڈیو کے اختتام پہ پھر یہی عرض کروں گا کہ میرا یا کسی کا بھی تجزیہ جو ہے وہ 100% صحیح نہیں ہو سکتا، گارنٹی ہم دے نہیں سکتے۔ غیب کے علم سے میرے اللہ پاک کی ذات کو ہے، ہم صرف اپنا تجزیہ دے سکتے ہیں، اندازہ دے سکتے ہیں حالات کو سمجھتے ہوئے اور اخلاقیات کو سمجھتے ہوئے اور جیو پالیٹکس کو، سیکیورٹی میٹرز کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں، جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا کسی حد تک لینینسی شاید دکھا دے، لیکن اوورآل یہ جو ایشو ہے یہ آگے ایگزیجریٹ ہی ہوگا اور انکریز ہی ہوگا، اس میں کمی اب آ نہیں سکتی۔ 1950 سے نہیں آئی، 62 اس کے بعد اور زیادہ حالات بگڑتے گئے تو بہت سارے سال گزر چکے ہیں، تو لینینسی آئے گی، مگر وہ ایک وقتی ایک مفاہمتی فیصلے کرنے پڑیں گے۔ مگر چائنا اور انڈیا کے حالات کو میں کبھی بھی بہتر ہوتا نہیں دیکھتا، مگر پھر وہی بات، گارنٹی دے نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے، مگر جو حالات ہیں اس میں چائنا کا بلہ ماشاءاللہ بھاری ہے اور وہ بھاری ہی رہے گا۔ یہ میرا تجزیہ ہے، امید ہے آپ سب لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو کائنڈلی لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، فیڈ بیک کمنٹس کی صورت میں آپ ہمیں انفارم ضرور کیجیے گا۔ کوئی کمی بیشی جو کہ انسان ہے رہ جاتی ہوگی، ہم اس کو انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیوز میں پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیں، سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں جب تک یہ کرونا کا ایشو جو ہے وہ سب ڈیو نہیں ہو جاتا۔ اللہ آپ سب کو اور ہمارا حامی ناصر رہے۔ اللہ حافظ۔